الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان۔ اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں۔ ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے۔ مولانا، ہمارے یہاں ایک اور رواج ہے بعض علاقوں میں کہ مردوں کا نکاح تو قاضی صاحب پڑھاتے ہیں جی، عورتوں کی محفل میں ایک الگ نکاح، خواتین کی طرف سے عقد نکاح ایک الگ ہوتا ہے، یعنی دو نکاح ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مجلس، ایک ہی شادی میں، ایک ہی شادی ایک ہی ہو رہی ہے مجلس میں، اور جو ہے ادھر قاضی صاحب مردوں میں نکاح پڑھا رہے ہیں، ادھر عورتوں میں، خواتین میں عورتیں نکاح پڑھا رہی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سیتاپور کے قاضی بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ بتائیے اس سلسلے میں کہ کہاں تک یہ صحیح ہے؟ یہ تو بالکل ہی عجائبات میں سے ہے سبحان کہ اللہ۔ یہ عجوبہ جو ہے بس انہی جگہوں پر نظر آئے گا جہاں آپ نے کہیں دیکھا ہو، جی ورنہ یہ تو پوری دنیا میں نہیں ہے۔ نکاح خواہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ہم طرز جنو بھی ایجاد کریں اور گے۔ ہی ایجاد کریں گے، نئی ایجاد ہے یہ تو، طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے۔ یہ تو ایک ایجاد ہے، اور اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے۔ مولانا اس ضمن میں جیسا کہ مولانا عبداللہ جھنڈا نگری مدثر اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ان سب خرافات سے بچنے کے لیے اگر عربی داں طبقہ نہیں ہے عموماً بر صغیر میں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے نکاح کے موقع پہ، اور اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس کی روشنی میں جو ہے تذکیر کر دی جائے، تاکہ ازدواجی زندگی کی بنیاد انہی کی روشنی پہ بنے اور آگے کی زندگی اسی پہ طے ہو؟ یہ بہت اچھا موقع ہے تذکیر کا، کچھ لوگ سنتے ہیں۔ میرا اپنا یہی طریقہ کار رہا ہے، نکاح کی مجلس میں سال میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں مجھے خطبہ نکاح پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ شاید ایک دو بار ہی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر کے، یعنی کھانے پینے چائے ناشتہ اس میں لگے ہیں اور شور و غل، اس طرف نہیں متوجہ ہے، شور و غل بھی ہے، وقت بھی کم ہے، تو میں نے اس کو نہیں کر کے، اور عام حالات میں میں تقریباً 10 منٹ کا ایک درس دیتا ہوں تاکہ اس موقع پہ لوگوں کو اپنی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ دینی معلومات حاصل ہو جائیں۔ ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں، یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں مفتی صاحب سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی، بعض لوگ نکاح کے بعد دعا جو کرتے ہیں، دعا میں اللہم الف بینہما، یا اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین آدم و حوا بین فلان و فلان بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ، یہ لمبی دعا جو کرتے ہیں انبیاء کرام اور ان کی بیویوں کا نام لے کر کہ اللہ ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ان دونوں جوڑوں کے درمیان اسی طریقے سے محبت ڈال دے جیسے یہ دعا۔ مفتی صاحب، میں نے حدیث کی کتابوں میں جو مستند کتابیں ہیں، ہزاروں کتابوں میں نے تلاش کی، کہیں بھی اس دعا کا حوالہ مجھے نہیں ملا، کسی بھی کتاب میں اس دعا کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ دعا کہاں سے آئی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ کیا مولوی ہے، کیا آدمی ہے، یہ کیا خطیب ہے، انبیاء کا نام لیا ہی نہیں، نکاح کیسے ہو جائے گا؟ مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں کہ اس دعا کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں تو یہی عرض ہے کہ مضمون کے اعتبار سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ دعا کی جا رہی ہے،
کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسی الفت ڈال دے جیسے حضرت آدم و حوا کے درمیان تھی، یا حضرت ابراہیم و حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے درمیان تھی. یہ مضمون اس کا اور اس کے معنی اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس دعا کو بس یہ کہا جائے کہ یہ مباح ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، مگر یہ دعائیں مسنون نہیں ہے. جی اور مولانا اس کو اسی لیے مولانا فرما رہے ہیں نا کہ اگر وہ نہ پڑھیں ہاں تو بھی لوگ اس پر انکار کر رویہ جی اختیار کریں. یہ انکار نکیر کرنا غلط یہ ہے، تو نہیں ہونا کیونکہ یہ چاہیے. مسنون نہیں ہے، بس زیادہ زیادہ بھائی مباح ہے. بلکہ مسنون کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے. جو مسنون دعا ہے اسی قسم کی دعائیں جو ایسے موقع پر سنت سے ثابت ہیں تو وہی دعائیں پڑھی جائیں. بارک اسی کو اللہ رواج دینے لک کی ضرورت بارک اللہ علیک بارک اللہ جمع بینکم فی خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جی دعا وہی بے شک. ثابت ہے، ثابت میاں بیوی کے لیے بارک اللہ لک و بارک علیک، ہے، وہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت دے جی. اور آپ پر برکت دے بے شک. اور خیر کے معاملات میں آپ دونوں کو جمع کرے. سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے. بے شک. بعض صحابہ نے یہ بھی دعا کی کہ بارک اللہ لکا فیہا و لہا فیک، ہاں اللہ تعالیٰ برکت دے تم کو اس کے اندر، اس کو تمہارے لیے جی. با برکت بنا دے. تو یہ سب دعائیں ثابت ہیں. شادی کے موقع پر ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے، وہ ہے قدم بوسی کرانا، بزرگوں کی قدم بوسی، کہ لے جاتے ہیں دلہا کو دلہن کو اور پورے خاندان کے بزرگوں کے جی قدم بوسی کراتے ہیں. مولانا اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ قدم بوسی وہی ہے جو اکثریت کے درمیان پائے لاگی کا ایک تصور پایا تھا. پیر کی چرنوں میں طرف گرنا. چرنوں میں گرنا، قدموں میں گرنا، قدموں کو چومنا، قدموں کو چھونا، اوپر سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اگر نہیں جھک جھکا ہے تو اور جھک جائے. جی یہی چیز ہمارے یہاں آ گئی. ہمارے یہاں نہ کسی کے لیے قدم بوسی ہے، نہ کچھ. سلام ہے سنت کے مطابق، کھڑے ہو کر کے استقبال کیا جا سکتا ہے اگر باہر سے آیا ہے معانقہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ رسم بنا کر کے نہیں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. شادی کے وقت، شادی کی مجلس میں آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنت کے مطابق اگر کہہ دیا ہے، پھر بار بار کھڑے ہو کر کے سب کے پاس جا کر کے، یا جب نکاح کی مجلس ختم ہو رہی، نکاح ہو چکا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے دولہے کو کھڑے ہو کر کے السلام علیکم کہہ لو. یہ سارے طریقے وہ ہیں جس سے اجتناب ہی میں امت مسلمہ کے لیے نجات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاف طور پر کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کر، بالکل. لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے معظم اور مکرم بنایا، جی باعزت بنایا، کہ اس کا سر صرف اللہ کے لیے جھکے، خالق کائنات کے لیے جھکے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ جھکے. یہ کیا طریقہ ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے قدم بوسی کراتے ہیں بزرگوں کے نام پر؟ یہ تو وہی ہے، چرنوں میں گرنا خالص وہی، یہ سب سجدہ غیر اللہ کا سجدہ ہی کرنا ہے. اور غیر اللہ کے سجدے کا رواج ایک زمانے میں ہندوستانی درباروں میں، مسلم شاہان ہند کے درباروں میں اس سجدے کا رواج پڑا تھا. باقاعدہ اس کے لیے لوگوں نے جہاد کیا، ایک طرح سے بے شک. ایک طرح سے جہاد کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ جی اللہ علیہ. جی مجدد الفسانی رحمۃ جی اللہ علیہ، مجدد ماشاء اللہ. الفسانی رحمہ اللہ نے اس کو ختم کروایا. اس کو شادی کے موقع پر عام طور پر یہ غلطی معمول ہے کہ نکاح کے وقت مسجد کے نمائندوں میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور دلہن سے اجازت مانگتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، جبکہ نہ ان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. جو لوگ گواہ بنتے ہیں، نکاح کے گواہوں میں جن کا نام آتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کر برابر لڑکی سے پوچھتے ہیں. حجاب بھی نہیں ہوتا، پردگی کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، اور لڑکی سے، دلہن سے زبردستی اقرار لیا جاتا ہے کہ زبانی طور پر وہ اقرار کرے. زبردستی اقرار لیا جاتا ہے کہ میں راضی ہوں، ہاں، یا میں نے قبول کیا، میں اس رشتے سے راضی ہوں، یا میں نے قبول کیا. یہ لفظ کہتے ہیں کہ تم کہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی حدیث میں اور کون سی شریعت میں ہے، جبکہ لڑکی باقاعدہ دستخط کرتی ہے. دستخط تو آج کے زمانے میں عام ہے. دستخط کے باوجود اس کی کیا ضرورت ہے، اور شریعت میں اس کے لیے کہاں تک جواز ہے کہ غیر محرم لوگ جا کے اس سے اجازت مانگیں؟
مولانا مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں. دونوں باتیں غیر شرعی ہیں، اور دونوں باتیں غیر شرعی ہیں اور جہالت کی پیداوار ہیں، یعنی نامحرم کو جانا ہی نہیں چاہیے، اور دوسری بات سکوت البکر رضا، اللہ اکبر، کنواری لڑکی کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی ہے. جی الیم احق بنفسہا، جی کہ عورت اپنے بارے میں حق رکھتی ہے، جی لیکن اس کا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اس کی اجازت جو ہے اس کی خاموشی ہے. اور یہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے کہ وہ کھل کر کے بولے. ہاں اگر شادی شدہ ہے اور پھر اس کی طلاق ہو گئی ہے، یا متوفی نہ زوجہا ہے، یعنی پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا وہ بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ لڑکی یا مطلقہ لڑکی سے زبانی کہلوانا وہ تو شریعت میں ہے اس کی گنجائش، لیکن کنواری لڑکی سے زبانی الفاظ کہلانا یہ تو شریعت میں نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تو یہ کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. اذنها سمات، اذنها سماتها. سماتها، لہذا یہ تو شرعی حدود سے تجاوز ہے اور جہالت کے اوپر یہ مبنی ہے، اللہ اکبر. اور بار بار اس سے اصرار کروایا جاتا ہے. یہ بیجا اصرار ہے، خالص یہ غیر شرعی چیز ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا. پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب، حدیث نمبر 6251. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا سے سوال کرتے ہیں. شادی اور رخصتی کے موقع پر ایک اور بدعت ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی جب نکاح کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے تو چراغ یا آج کل ٹارچ یا ایمرجنسی لائٹ کوئی روشنی لے کر جاتی ہے، جبکہ دن کا وقت ہوتا ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، لائٹوں کا انتظام ہوتا ہے. بلا ضرورت وہ ایک عقیدے کے طور پر نعوذ باللہ جہاں سے وہ رخصت ہوتی ہے اسی جگہ سے اس ٹارچ کو یا چراغ کو آن کر کے لے جاتے ہیں. سسرال کے گھر پہنچنے تک پورے راستے میں وہ کھلا رہتا ہے. مولانا، اس عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں مولانا کے جواب سے پہلے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. بالکل. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کو ظلمت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روشنی دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ
रोशनी लेकर के आए। जी मौलाना असल में जहाँ बहुत सारे रस्म व रवाज से हम जकड़े हुए हैं, जी उन्हीं में से ये भी एक रस्म है, और ये बहुत ज़्यादा आम नहीं है। जी मुमकिन है कुछ ख़ास मकामात पे, कबीलों में, बिरादरियों में बेशक। ये चीज़ पाई जाती हो। वैसे ज़ाहिर है इसके शरअन किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इसको आम किया जाए। अंधेरे में टार्च लेकर के चलना तो मतलूब है कि राह में बहरहाल रोशनी बिखेरते हुए चले जी ताकि सीधे रास्ते पर कायम रहे, लेकिन एक रस्म बना करके शादी के ख़ास मौके पर दिन की रोशनी में टार्च के जलाने का एहतमाम करना, बहरहाल इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। शरीयत में इस किस्म के किसी मामले की गुंजाइश नहीं मिलती है। आखिर में मुफ्ती साहब से मैं एक दो ज़रूरी सवाल करूँगा। जी दो ज़रूरी सवाल ये है कि बाज़ लोग, जैसा कि हो सकता है कि बाज़ माशरे में यह ना हो, बाज़ माशरे में हमने देखा है कि दूल्हा या दुल्हन जब शादी के बाद घर में क़दम रखते हैं तो लाल पानी से उनका इस्तकबाल किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस लाल पानी में क़दम रखते हैं और उसके बाद नज़र उतारी जाती है और फिर उसके बाद घर में वो दाखिल होते हैं। ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि शादी के बाद मियाँ बीवी की ज़ियारत मज़ारों की जाती है। मज़ारों में ले जाकर जी फ़लाँ की दरगाह में, फ़लाँ की दरगाह में बाकायदा ज़ियारत करवाई जाती है। मुफ्ती साहब आप बताएं कि शरीयत मुतहरा में इसके लिए कहाँ तक जवाज़ है? अक्सर बिदातें या तो जिहालत पर मबनी हैं या बुत परस्तों की नक्काली पर या यहूद व नसारा की नक्काली पर मबनी हैं। तो ये भी वही बुत परस्तों और मुशरिकीन की नक्काली की वो अपने वहाँ इबादतगाहों में और मंदिरों में ले जाते हैं, ये दरगाहों में ले जाते हैं। इस आयत का तर्जमा देख लें, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन व इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। अल्लाह के सिवा अगर किसी से भी कारसाजी और किसी तरह की भी इस्तिमदाद यानी मदद तलब की गई तो ये समझ लो कि जैसे मकड़ी के जाले से मदद तलब की जा रही है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मकड़ी का जाला भी उसका एक वजूद है और गैरुल्लाह का तो कोई वजूद ही नहीं। अल्लाह अकबर, जी माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। लिहाजा अफसोस है हम कितना जुल्म करते हैं कि अगर कोई मरियम के मूरत के सामने खड़ा होकर ईसाई और क्रिश्चियन मदद मांगे तो वो गुमराह है, मुशरिक है, और मंदिर में जाकर मूर्तियों के सामने खड़ा हो जाए तो वो मुशरिक है, और हमको सात खून माफ़ हैं। तो ऐसे मौके पर तो मैं इजाज़त दीजिए कि मैं हाल ही का वो शेर पढ़ दूँ कि मुसलमान कितना जुल्म कर रहे हैं जी बिल्कुल। कि जिस मुशरिकाना फेल पर गैरों को मुशरिक करार दे रहे हैं, खुद वही शिरक करते हैं और मुसलमान बाकी रहते हैं। ये तो दीदा दिलेरी और नाइंसाफ़ी है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, अल्लाह अकबर। जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे। अब बात परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है जी, आगाज़ हो चुका है जी। अब हालत ये हुई है कि लोग इस पर भी फ़ख्र करते हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी की, मस्जिद में ले गया, जी जी, फिर मैं उसे मंदिर में ले गया, इन्ना अल्लाह, फिर मैं उसे गुरुद्वारे ले गया, फिर मैं उसे चर्च में ले गया, और ये चीज़ उनके लिए बाइस इफ्तिखार है। गोया कि तस्कीन जबी हो न सकी एक खुदा से, वाह, तस्कीन जबी हो न सकी हो न सकी एक खुदा से, बेताबी ताअत ने तरशवाए सनम और नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बिल्कुल बजा फरमाया। अल्लाह महफूज इमाम। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन। इस मजलिस मुज़ाकरा के आखिर में जो कि बहुत ही अहम मौजू है कि शादी और आज के मुसलमान
اس مجلس مذاکرہ کے آخر میں آپ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ناظرین کرام سے میں درخواست کروں گا کہ صبر کریں، ہر ایک سے ایک یا دو جملے میں پیغام ضرور ہم لیں گے۔ ناظرین کرام کے نام آپ پیغام دیں کہ شادی کے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ میرا خصوصی پیغام نوجوان ساتھیوں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سادہ بنائیں۔ وہ تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور شادی کو ہم سادی بنائیں، ہم اپنی مردانگی کا ثبوت دیں، اور جہیز اور بالخصوص بارات سے اور جتنی بھی بدعات اور خرافات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اپنے دست بازو پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ رزق کے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مولانا عبداللہ مدنی صاحب ناظرین کے نام اس تعلق سے پیغام دیں۔ میں اپنے مشاہدین کرام سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نکاح کی مجلس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو خطبہ حاجہ کے نام سے، جس کو لوگ خطبہ نکاح کہتے ہیں، جانا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے تھے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بہترین تہذیب، بہترین ثقافت، بہترین کلچر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کے مطابق شادیاں انجام دی جائیں، ایک چیز۔ دوسرے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ شادی کا عمل انجام پائے۔ بالخصوص ایک اور چیز جس میں میں آپ تمام حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ شادی بیاہ کے لیے بعض دفعہ برادریاں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو نیکی کو، دینداری کو، شرافت کو، خلق حسن کو سامنے رکھیں، اور اس معاملے میں برادری پر بہت زیادہ توجہ مت صرف کی جائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ میں آخر میں اپنے ناظرین کرام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ رشتے کے انتخاب کے وقت تھوڑی دیر کے لیے حضرت سعید ابن مسیب، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ افضل التابعین تھے، تمام تابعین میں سب سے افضل تھے، سید التابعین، اور تمام تابعین کے سردار تھے، حضرت سعید ابن مسیب نے جو اپنی لڑکی کا رشتہ کیا اور نکاح کیا، اس واقعے کو ذرا توجہ سے اور غور سے پڑھ لیا کریں اور کسی سے سن لیا کریں۔ انہوں نے شہزادے کے رشتے کو رد کر دیا۔ ولید ابن عبد الملک جو شہزادہ تھا اور ولی عہد تھا، یعنی اپنے باپ کے بعد گدی نشین ہونے والا تھا، اس کے رشتے کو رد کر دیا، اور ایک غریب شاگرد ابو وداع، جن کا ایک نکاح ہو چکا تھا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس غریب ابو وداع سے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا۔ حالانکہ ابو وداع سے جب پوچھا کہ تم دوسرا نکاح کرو گے تو انہوں نے جملہ کہا تھا وَمَن يُزَوِّجْنِي وَمَا أَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، کہ مجھ سے کون اپنی لڑکی کا نکاح کر دے گا، میری جیب میں تو 2 یا 3 روپے سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان فعلت تفعل، کہ اگر میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں تو تم کو منظور ہوگا؟ تو اس نے کہا بخوشی منظور ہوگا۔ تو کیوں کیا یہ ناظرین کرام توجہ فرمائیے، صرف ہم پڑھتے اور سنتے اور سناتے بہت ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت شہزادے کی نہیں ہے بلکہ عزت متقی کی ہے، اور ابو وداع غریب تھے مگر متقی تھے۔ تو جب رشتہ آپ طے کریں، لڑکا طے کریں یا لڑکی طے کریں، تو آپ سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب کے اس عمل کو ضرور یاد کر لیا کیجیے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جو شادی کروائی اپنے شاگرد کی، وہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، چند دن غائب تھے، سبب معلوم کیا کہ کیوں غائب تھے، پھر آپ نے معلوم کیا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تب انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کروائی، اور سبحان اللہ کیا تاکید کی، اور اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے ابو وداع کے گھر تک رخصت کر کے آئے گئے۔ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے، سمجھنے
اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں، کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.